پہنچ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، آپ تاخیر سے آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے بلاوے پر تھا۔ نماز اللہ کا بلاوا ہے نا، اللہ سے ملاقات، اللہ کے بلاوے پر نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کو اختصار کے ساتھ پڑھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، فرمایا کہ اے میرے غلام، تو نے اللہ کا کلام نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ اس کا رسول بلائے تو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ تو لہٰذا نماز اگر پڑھ رہے ہو نا، نماز کو وہیں چھوڑ دو، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ تھا پہلا موقع۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام نے اس کو سنا نا، پھر معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی صحابی رسول اگر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کسی کام کے لیے بلاتے تو وہ غلام نماز چھوڑ دیتا، حضور کی بارگاہ میں آتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ جاؤ بازار سے کچھ سودا صرف لے آؤ، یہ یہودی کے پاس پیسے لے آؤ، ادھار لیا تھا دے کر آؤ، فلاں کے پاس جاؤ کچھ پیسے لے کر آؤ۔ وہ جاتا، وہ مدینے کا بازار گھومتا رہتا تھا، جب واپس آتا تھا تو حکم یہ نہیں تھا کہ نماز نئے سرے سے شروع کرے، شریعت کا یہ حکم نہیں تھا۔ شریعت کا حکم یہ تھا کہ نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرے۔ نماز جہاں سے چھوڑی تھی، 4 رکعت پڑھ رہا تھا، 2 پڑھ لی تھی، حضور نے بلاوا دیا، حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، حضور نے کام کاج کے لیے بھیجا، وہ سودا سلف لیتا رہا، یہودیوں کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتا رہا، لیکن جب واپس آتا تھا تو نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرے، اس لیے کہ نماز میں کھڑا تھا اللہ کے بلاوے پر، کام کاج میں چلا گیا اللہ کے رسول کے بلاوے پر۔ رب کائنات نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب میرا حبیب بلائے تو اس خلل میں نہ پڑا کرو، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، بلاوا ایک ہے، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ یہ فضیلت ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق مصطفیٰ کیسی تعریف کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ فضائل بتا رہا ہے اپنے حبیب کے کہ میں خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، لیکن یہ جو آخری نبی ہے نا، یہ اتنا عظمت والا ہے کہ ان کا بلاوا میرا بلاوا ہے، ان کا بلاوا میرا بلاوا ہے۔ کسی سے بیزار ہونا نا، بیزار، کسی سے بیزار ہونا تو بیزار، کسی سے دور ہونا، تو کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہو گئے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو بیزار نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض نہیں ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو حضور کی ناراضگی میں اللہ نے اپنی ناراضگی کو رکھا۔ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، سورہ توبہ کی ابتدا، فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا حکم سنا دو۔ بلاوا بھی ایک، بیزاری بھی ایک، اطاعت بھی ایک، اطاعت اذان بھی ایک، آواز پر لبیک بھی ایک، لبیک بھی ایک۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر راضی ہو جاتے۔ کاش، رضا کی بات آ رہی ہے، رضا کی۔ خالق کائنات جب اپنی رضا کی بات کرتا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اپنی رضا کے ساتھ ملاتا ہے، فرماتا ہے کہ کاش وہ لوگ اللہ اس کی رسول کی رضا پر راضی ہو جاتے، راضی ہو جاتے۔ اللہ اس کے رسول کی رضا بھی ایک، رضا۔ اور انعام کرنا ہو نا، انعام، رب کائنات نے اپنے حبیب کو کتنا عظمت عطا کی۔ فرمایا میں خالق ہوں، ہر کسی کو نعمتیں میں عطا کرتا ہوں، ان کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں میری تخلیق ہے، میں نے عطا کی ہیں،
لیکن اے حبیب چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، فضائل کی اخیر کر رہا ہوں آپ کی ذات پر، اختتام کر رہا ہوں آپ کی ذات پر، تو سنو، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جن پر اللہ انعام کرتا ہے اس پر رسول بھی انعام کرتا ہے۔ 22واں پارہ ہے، 22واں، پیچھے آیت شروع ہو رہی ہے، تقول للذین انعم اللہ علیہم وانعمت علیہ۔ حضرت زید کا نام قرآن مجید میں 22ویں پارے میں آیا، 22ویں پارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کے لیے روکا، تفصیل کے ساتھ وہاں موجود ہے 22ویں پارے میں، پہلا ورق پلٹیں گے تو وہاں پر ہے۔ رب کائنات نے وہاں انعام کا ذکر کیا، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اے حبیب اس شخص پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا۔ یہ تھوڑی سی قرآن کو سمجھے نا، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو ذرا سمجھیں، قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب پر یہ نازل ہوا ہے نا، اس کو سمجھیں۔ یہ جھگڑے اس وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ورنہ وہ یہ لکھا ہے نا یہ شعر، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ شعر جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی ذات ہے جس کی عظمت فضائل اتنا ہوں کہ رب کائنات نے ان کے فضائل، ان کی باتیں اپنی کہہ کر قرار دیا ہو، وہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔ تو انعام کی بات جب آتی ہے تو قرآن مجید یہ تصور دے رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ سمجھ لینا کہ مجبور ہے، بلکہ جس طرح میں انعام کرتا ہوں میرا حبیب بھی انعام کرتا ہے۔ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، وہ حرام نہیں قرار دیتے جن کو اللہ اس کے رسول نے قرار دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا کام اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ سمجھتے ہیں نا، لیکن اللہ کا کلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، وہ اللہ اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے۔ تو گویا کہ رب کائنات پیغام دے رہا ہے، اے حبیب جس طرح میں خالق کل ہو کر کسی چیز کو حرام کرتا ہوں وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، جس چیز کو حلال کرتا ہوں قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ اے حبیب آپ کو بھی یہ عظمت عطا کی ہے کہ آپ بھی جس چیز کو حلال قرار دے دیں قیامت تک کے لیے حلال ہے، آپ جس چیز کو حرام قرار دے دیں قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تیرا اور میرا حلال حرام کرنا، لا یحرمون ما حرم اللہ ورسول، عظمت مصطفیٰ بزبان خالق مصطفیٰ، ارشاد فرمایا کہ ما اغناہم اللہ، فرمایا کہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، وہ کافروں کو، مشرکین کو یہ بات کتنا بری لگی، کیا کہ اللہ اس کے رسول نے غنی کر دیا ہے۔ کن کو؟ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیے، کسی کی میں نہیں کر رہا کہ کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھیے۔ فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو یہ بات کتنا بری لگی، کیا وہ بات بری لگی کہ اللہ اس کے رسول نے غنی کر دیا، اللہ اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ فرمایا حبیب آپ کے بعد نبوت ختم، آپ کو اتنے فضائل دے رہا ہوں کہ جس طرح میں مالک کے خالق ہو کر کسی کو غنی کرتا ہوں، اسی طرح آپ کو بھی یہ فضل عطا کیا ہے کہ آپ بھی اپنی امت کے فرد کو غنی کرتے ہیں۔ یہ غنی کرنا کافروں کو برا لگتا ہے، مومنوں کو برا نہیں لگتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ۔
غلام تو آتے ہیں نا، یا رسول اللہ بچے بیمار ہیں، شفا یاب نہیں ہو رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہوتے، مثلا حدیث پاک میں ہے، وضو فرما رہے ہوتے، کلی کا پانی اس کے پانی میں ڈال دیتے، فرماتے جاؤ بچوں کو پلا دو، شفا یاب ہو جائیں گے۔ اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ حضور علیہ السلام ہماری ماں حضرت ام سلمہ کے گھر میں سوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آ گیا، پیشانی پر پسینہ تھا، چمڑے کا بستر تھا، تو حضرت ام سلمہ گئی ایک شیشی لے کر آئی اور یوں پسینہ نچوڑنے لگی، پسینہ، اور شیشی کے اندر وہ یوں کر کے وہ شیشی میں ڈالنے لگی۔ اتنے میں آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس کھل گئی۔ فرمایا ام سلمہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، بچوں کے لیے آپ کے پسینے کی خوشبو سے خیرات لوں گی۔ حدیث پاک میں حضور نے نہیں فرمایا ارے پسینے کے پیچھے پڑ گئی ہو، کیا ہوتا ہے پسینہ؟ حدیث پاک کے الفاظ ہے، فرمایا اصبت، تو اچھا کر رہی ہے۔ اور پسینہ مصطفیٰ کو اگر پڑھنا ہے نا تو پھر اس پر موضوع ہے مکمل، اس پر کبھی گفتگو کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ سے خود فرمایا اے زید، یہ وفد آتے ہیں، کوئی کسی زبان کا ہوتا ہے، کوئی کسی زبان کا ہوتا ہے، تو آپ ایسا کرو آپ دیگر زبانیں سیکھ لو تاکہ آپ ترجمان بن جایا کرو، گفتگو کیا کرو ان کے ساتھ۔ یا رسول اللہ کیسے زبان سیکھوں گا؟ حضور نے ساتھ بلایا، پیٹھ پر یوں ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا جاؤ کوشش کرو زبان سیکھنے کی۔ وہ جو مہینوں میں زبان سیکھتا ہے کوئی بندہ، وہ ایک دفعہ گئے کسی کے ساتھ گفتگو کی، اس زبان کے حافظ ہو گئے۔ ہر زبان کے اندر حضرت زید بن حارثہ کئی زبانوں کے اندر جب گفتگو فرماتے تھے پتہ یوں چلتا تھا کہ اس کی مادری زبان ہے، حالانکہ خود تو کیا تھے، خود تو عربی تھے نا۔ یہ ابو ہریرہ کی روایات اتنا کیوں زیادہ ہیں؟ لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، ضعیف روایتیں ہیں، اپنے طرف سے بنائی ہیں۔ سیاستہ کے اندر وہ اتنا حدیثوں کے راوی ہیں، ہزاروں حدیثوں کے راوی ہیں، سینکڑوں حدیثیں صرف بخاری اور مسلم کے اندر امام بخاری سے مروی ہیں۔ ارے یہ تو سوچو، یہ سمجھو اور دیکھو بخاری میں کہ اسے کس نے حافظہ عطا کیا تھا؟ اللہ کی عطا سے حضور کی بارگاہ میں آئے، بخاری میں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یادداشت بڑی کمزور ہے، جو کچھ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ اس کو حافظہ عطا کر دے، حدیث پاک کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو فضیلت عطا کی تھی، ما اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول بھی غنی کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، میرے آقا نے یوں خالی پلو بھرا، چلو بھرا، یوں ڈال دیا، فرمایا اس کو اپنے جسم کے ساتھ مس کر لو، اس چادر کو اپنے جسم کے ساتھ مس کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت سے بعد میں آقا کا ایک فرمان بھی نہیں بھولا، ایک فرمان بھی نہیں بھولا۔ کیا ہے؟ ما اغناہم اللہ ورسولہ۔ وقت تو زیادہ ہو گیا ہے، انہیں پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اسی کو ساتھ لے کر نا، اس کو ملا کر اگلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ اس پر اپنا ختم نبوت پر پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ